قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. احسن، تبارک اللہ فیک. یہ حدیث جو ہے پچھلی حدیث کے مقابل ہے. پچھلی حدیث میں کچھ ایسے اخلاق کا ذکر جو اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، حقیر جاننا، ظلم کرنا اور نجش، سودے کو خراب کرنا، بے پر بے کرنا، یہ سارے اخلاق رذیلہ تھے. اس حدیث میں اخلاق حسنہ کا ذکر. اخلاق حسنہ اجر کے ساتھ ساتھ کہ فلاں خلق اگر آپ اختیار کریں گے اس کا آپ کو کیا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کا کیا صلہ ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو شخص دور کر دے، نفس، جو شخص نفس دور کر دے، عن مؤمن کسی مومن سے، کیا دور کر دے؟ کربۃ کوئی تکلیف، من کرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے، نفس اللہ عنہ اللہ دور کر دے گا اس سے، کربۃ کوئی تکلیف، من کرب یوم القیامہ قیامت کی تکلیفوں میں سے. اپنے کسی بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کر دو، اللہ اس کے عوض قیامت کی تکلیف دور کرے گا. یہ کتنا اچھا اور عمدہ صلہ ہے. تو معاشرے پر اگر نظر ہو کون بھائی تکلیف میں ہے اور اس تکلیف کو آپ دور کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس کا اجر دے گا اور قیامت کی تکلیفیں اللہ ٹال دے گا. آپ ایک تکلیف دور کریں گے، اللہ ہزاروں تکلیفیں دور کر دے گا. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ من ادخل السرور علی اخیہ، جو اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دے، اچانک اس کے گھر میں سرور داخل کر دے. گھر میں فاقہ ہے، مثال کے طور پہ اس نے راشن بھیج دیا، کوئی بندہ مقروض ہے اس نے اچانک رقم بھیج دی تاکہ قرضہ ادا ہو جائے، کوئی تکلیف ہے، اچانک اس کو خوش کر دے. کل جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بندہ عرصات قیامت میں پریشان ہوگا، اللہ اس کو اچانک خوش کر دے گا، بخش کے، معاف کر کے، جنت کی راہ دکھا کے کہ تو نے میرے بندے کو، فلاں بندے کو اچانک خوش کیا تھا، اس کے گھر میں اچانک خوشی داخل کی تھی، آج میں بھی تجھے اس کا صلہ دیتا ہوں اور تجھے اچانک خوش کرتا ہوں اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو آسانی پیدا کرے علی معسر، تنگ دست انسان پر، معسر تنگ دست انسان، اس کو آسانی مہیا کر دے. مثلا کاروباری معاملہ ہے، اس نے آپ سے کوئی مال خریدا لیکن تنگ دست وقت پر پیسے ادا نہیں کر سکا، آپ اس کو ڈھیل دے دیں، یا معاف کر دیں یا ڈھیل دے دیں، دونوں آسانی کی صورتیں کہ ٹھیک ہے سال بعد دے دینا، 6 مہینے بعد دے دینا، آسانی پیدا کر دیں. یا معاف ہی کر دیں کہ آسانی پیدا کر دی کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو آسانیاں دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن میں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اسے آسانیاں عطا فرمائے گا. وہ قصہ آپ کو سنایا تھا، وہ شخص قیامت کے دن پیش ہوگا، نیکی نظر نہیں آ رہی، اچانک اس کو نیکی یاد آئے. مثلا احمد بھی حدیث ہے، اچانک نیکی یاد آئے کہ یا اللہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا، وقت پر کوئی میرا اگر کوئی کہا کہ کسٹمر وقت پر پیسے ادا کرنے کے قابل نہیں، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے آج نہیں تو مہینے بعد دے دینا، ڈھیل دے دینا. اور اگر کوئی مفلس ہو جاتا، ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یا اللہ یہ نیکی ہے. اللہ فرمائے گا
تو نے تو میرے والے کام کیے، ڈھیل دینا میری خوبی ہے اور معاف کرنا میری صفت ہے، میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ چنانچہ اسی نیکی کو اللہ قبول کر کے اس کی نجات کا پروانہ جاری کر دے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے، ستارہ پردہ پوشی کر دے، مسلمان کسی مسلمان کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ستیر ہے، گناہوں کو چھپا دینے والا اور گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا۔ اور یہ صلہ تمہیں کب ملے گا؟ اگر تم میں بھی یہ ستر کی خوبی ہو، اپنے کسی بھائی کا عیب تمہیں معلوم ہو اور تم اس کو چھپا دو، پردہ ڈال دو، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اللہ اس گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو رسوا نہیں کرے گا، اس گناہ کو کھولے گا ہی نہیں کہ میرے بندے جب تو گناہ کر رہا تھا اور میری غیرت کو دلکار رہا تھا اس وقت میں تجھے رسوا نہیں کیا تو آج کیوں کروں؟ تو دنیا میں صدر پوشی قیامت کی صدر پوشی کا باعث ہو۔ تو اگر ہم یہ صفت کو اپنا لیں، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپائیں اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، تو اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک تاریخی قول میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ عبداللہ نہیں چکا سکتا، مجھ میں طاقت ہی نہیں کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ پوچھا وہ کون شخص ہے؟ کہا جس کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، رات بھر پریشان ہو، نیند نہیں آ رہی کہ اپنی حاجت کس سے کہوں، یہ ضرورت کس کے پاس لے کر جاؤں، صبح اٹھے اور میرے پاس آ جائے، اپنی ضرورت مجھ سے بیان کر دے۔ اس شخص نے اپنی ضرورت مجھ سے بیان کر کے مجھ پر ایسا احسان کیا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں چکا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں اس کا کام کروں گا، جب کام کروں گا تو اللہ میرے کام کرے گا۔ یہ ضابطہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن امشی مع اخی فی حاجتہ، اپنے کسی بھائی کی حاجت کو لے کر میں چلوں، کسی بھائی کی ضرورت ہے، میں اس ضرورت کے لیے ساتھ چلوں، اس کے چلو فلاں سے بات کرتے ہیں، فلاں جگہ اس ضرورت کو ذکر کرتے ہیں، ساتھ چل پڑوں۔ فرمایا کہ ساتھ چلنا مجھے محبوب ہے، احب الیہ من ان اعتکف الشہر، مجھے محبوب ہے اس چیز سے کہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ 1 مہینے کا اعتکاف اس سے افضل یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے ساتھ چل پڑوں۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو شخص چلے، من سلک جو چلے، طریقا ایک راستے پر، کیوں چلے؟ یلتمس فیہ علما، اس راستے میں علم کی تلاش، علم کا متلاشی ہے، علم طلب کرنے کے لیے، حصول علم کے لیے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس چلنے کے عوض اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ سہل اللہ آسان کر دے گا لہو اس بندے کے لیے، بہی اس چلنے کے بدلے، طریقا الی الجنہ راستہ جنت کا، یعنی علم کے لیے چلنا گویا جنت کی طرف چلنا، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، مجتمع نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، فی بیت کسی گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، مانا کسی مسجد میں، کیوں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتی ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کا درس لیتے ہیں، جمع نہیں ہوتے کسی گھر میں کتاب اللہ پڑھنے کے لیے اور اس کا درس لینے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر نازل ہوگی ان پر سکینت اللہ کی طرف سے۔ جو قوم یہ عمل کرے، کسی گھر میں جمع ہو، کتاب اللہ پڑھے اور اس کا درس لے اور دے، درس جاری ہو، تعلیم جاری ہو، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم پر
سکینت نازل ہوگی، سکینت جو اس کے دل کو ایمان پر مطمئن کر دے گا. کوئی کام مشکل نہیں رہے گا، نمازیں پڑھنا، وضو کرنا، روزے رکھنا، صدقہ اور زکوٰۃ دینا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، ہر چیز آسان ہو جائے گی. یہ سکینت کا فائدہ کہ اللہ اس قوم پر سکینت اتارے گا. وغشیتہم الرحمہ، رحمت سے اللہ اس قوم کو ڈھانپ لے گا. وحفظہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں میں اس قوم کو لے لیں گے، فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوگا. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ذکر کرے گا اللہ ان کا اپنے فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرے گا کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے، ان کا نام عرش مولا پر گونج رہا ہے. یہ فائدہ کس چیز کا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، علم لینے کا، علم دینے کا، تعلیم کرنے کا اور تعلیم کروانے کا. ومن بطأ بعمله لم یسرع به نسبه. یہ بات نوٹ کر لو، من بطأ بعمله، جس شخص کو مؤخر کر دے اس کا عمل، بطأ کا معنی اخر، مؤخر کر دے اس کا عمل، یا عمل میں سست ہو. بطأ ابطأ، سستی کے معنی میں بطیء، سست انسان کو بولتے، اور سریع تیز انسان کو. عمل میں سست ہو، عمل میں کوتاہی کرنے والا ہو. لم یسرع به نسب ہو، کل جب قیامت قائم ہوگی اس کا نسب، خاندانی وجاہت اور برادری اور قوم اس کو تیز نہیں کر سکے. قیامت کے دن نجات کی تیزی اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکے. اگر دنیا میں عمل کی سستی ہے اور دنیا میں عمل میں تاخر ہے، عمل کو لیٹ کر رہا ہے، سست ہے، تو قیامت کے دن کوئی چیز، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی تعلق، کوئی رشتہ اس کو تیز نہیں کر سکے. تیز کیسے کر سکے؟ کوئی رشتہ کیسے کام آ سکے؟ سب سے بڑا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ سے، فرمایا کہ انقذی نفسک من النار. فاطمہ اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا ہوگا. اعملی، عمل کرو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں. تو کون کس کی کفایت کرے گا؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا ایسا نہ ہو کل تو میرے پاس آؤ قیامت کے دن، مجھے ڈھونڈتے پھرو اور تلاش کر کے مجھ سے کہو کہ ہمیں بچا لیجیے، ہماری مدد کیجیے. ایسا ہرگز نہ کرنا، ہرگز نہ ہونے دینا. اس دن میں نے کیا جواب دینا ہے وہ آج ہی سن لو کہ قد بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ جواب آج ہی سن لو. کل مجھے تلاش کرتے پھرو ہمیں بچا لو، نہیں، میرا جواب سن لو کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو آج اگر عمل میں کوتاہی ہے تو کوئی چیز اس دن تیز نہیں کر سکے. اس دن بہت سی جگہ پر تیزی چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک لحظے کا امتحان لینا ہے، کتنا طویل حساب ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تیزی چاہیے کہ جلدی اللہ فارغ کر دے، جلدی اللہ کی عدالت سے جو ہے وہ رہائی مل جائے، تو آج عمل کی تیزی پیدا کرو. جہنم پر پل صراط نصب ہوگا، کتنا طویل، کتنی بڑی جہنم ہے. ذرا اندازہ کرو کتنا طویل وہ پل ہوگا. جہنم کے اوپر قائم ہے، اندھیرے ہوں گے، اس کو چل کر اس کو عبور کرنا. جنت آگے ہے، اس کو عبور کرو گے جنت آئے گی، عبور نہیں کرو گے جنت نہیں آئے گی. وہاں تیزی چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمان کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح، ابھی نظر نیچے ہے، ابھی آسمان پر. کچھ لوگ گزریں گے بجلی کی طرح، تیز آندھی کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح. یہ تیزی چاہیے نہیں چاہیے؟ اور کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پل صراط پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اپنی سرین کی بل چلیں گے، اور جس طرح بچے چلتے ہیں اس طرح چلتے چلتے اس پل کو عبور کریں گے. کتنا عرصہ لگے، کتنی مدت لگے. یہاں تیزی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو آج عمل کی تیزی پیدا کرو. من بطأ بعمله لم یسرع به نسبه. آج جس کی عمل میں کمزوری ہے، عمل کی سواری کمزور ہے، کل کوئی تعلق، کوئی مال و دولت اس میں تیزی پیدا نہیں کر سکے.